الرحمن السلام علیکم۔ کے نیوز ایچ ڈی ٹی وی کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان محمد طاہر عزیز۔ آج پروگرام طاہر عزیز کے ساتھ موجود ہے نائب کی قابل احترام جناب وزیر جنگلات سردار میر اکبر صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آج ہم ان سے مسئلہ کشمیر، اس وقت بالخصوص 5 اگست کو 1 سال ہونے والا ہے، اور اسی سلسلہ میں آج ہم ان کے پاس آئے کہ یہ اپنے مظلوم ان کشمیری بہن بھائیوں کے لیے کیا پیغام دینا چاہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہر عزیز آپ کا بہت شکر گزار ہیں۔ آج ویسے بھی بڑا دن ہے، عید الاضحیٰ ہے، اور آپ اس موقع پہ یہاں تشریف لائے، ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ یہ جو عید ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہمیں اس خوشی کے موقع پر مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج تقریباً 2 دن رہ گئے ہیں، 1 سال پورا ہو جائے گا ان کو ہندوستان کا ظلم اور ستم سہنے میں۔ 5 اگست کو انہوں نے وہاں لاک ڈاؤن کیا، اور وہ جو کشمیری مسلمانوں کے جو حقوق تھے انہوں نے وہ سلب کر دیے، اور تسلسل کے ساتھ ابھی 1 سال پورا ہونے والا ہے۔ ہمارے مقبوضہ کشمیر کے بھائی جو ہے وہ ظلم اور ستم کی اس چکی میں پیچھے جا رہے ہیں۔ ہمیں افسوس ہے کہ مسلمان دنیا جو بڑی 56 ممالک سے بھی زیادہ ہے، لیکن اس وقت تک جو ہے انہوں نے ان کے دکھ کو کبھی بھی نہیں سمجھا۔ لیکن ابھی جب لاک ڈاؤن ہوا، پھر دنیا کو سمجھ لگی کہ لاک ڈاؤن کس چیز کا نام ہے، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ تو ایسا لاک ڈاؤن ہے کہ جب مجبوراً کیا جاتا ہے کہ ان کی زندگیاں لوگوں کی کیونکہ بیماری کی وجہ سے خطرہ ہے تو لاک ڈاؤن ہوتا ہے، تو اس کے لیے بھی لوگ باہر نکل کے جلد سے جلوس کرتے ہیں کہ جی یہ لاک ڈاؤن ختم کیا جائے۔ لیکن وہاں تو ایسا لاک ڈاؤن ہے، دشمن کا لاک ڈاؤن ہے، جہاں 8-9 لاکھ فوج جو ہے وہ بیٹھی ہوئی ہے، اور ان کو اپنے گھروں سے باہر بھی نکلنے دیتی۔ چونکہ دودھ تک جو ہے نا وہ پابندی ہے، ادویات تک پابندی ہے، اور وہاں کی ساری لیڈرشپ جو ہے حریت کانفرنس کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ سارے اس وقت جو ہے نا جیلوں کے اندر ہیں۔ تو اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ ظلم اور ستم دنیا کی تاریخ میں کہیں بھی نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان کو جو توقع تھی، شاید اس توقع پہ مسلمان ممالک نہیں اتر سکے، بلکہ اس کا الٹا ہم نے دیکھا دنیا میں کہ جب ہندوستان کا جاتا ہے، مودی وہاں جاتا ہے، وہ لوگ اس کے گلوں میں ہار ڈالتے ہیں اور سونے کے ہار ڈالتے ہیں، اس سے اور تکلیف ہوتی ہے۔ تو ایسے موقع پر انشاءاللہ میں بہرحال پر امید ہوں کہ اللہ تعالیٰ ایک وقت ضرور لائے گا کہ جب مقبوضہ کشمیر کے ہمارے بھائی جو ہیں وہ بھی آزادی کا سورج طلوع ہوتے دیکھیں گے، اور ان کی ساری جنگ جو ہے وہ اپنی آزادی کے لیے ہے اور علاقے پاکستان کے لیے ہے، اور جب وہ اپنی جانیں دیتے ہیں تو وہ پاکستان کے جھنڈے کے اندر جو ہے نا اپنی قبر میں جانا پسند کرتے ہیں، اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ وہ جب پاکستانی جھنڈے لے کر باہر نکلتے ہیں تو ان کا تو یہی ماٹو ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت ہی خراج عقیدت پیش کرنی چاہیے کہ نہتے جو ہے ان کے پاس کوئی اس طرح کی 8-9 لاکھ فوج جو ہے اس کا مقابلہ وہ کر رہے ہیں پتھر اور گھیٹے کے ساتھ، چھوٹی اور ڈنڈے کے ساتھ۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک نئی تاریخ جو ہے وہ رقم کر رہے ہیں۔ لیکن انشاءاللہ العزیز ہم اس کے باوجود بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت ضرور آئے گا کہ جب وہ اپنے مقاصد میں کامیاب ہوں گے۔ جی ہمیں 1 سال میں آپ سے چھوٹا سا یہاں پوچھنا چاہوں گا کہ یہ ہماری وہاں کی قیادت ہے، جس میں یاسین ملک صاحب ہیں، سید علی گیلانی صاحب ہیں، جو 70 سال سے وہ وہاں پہ ہماری جنگ لڑ رہے ہیں، تو وہ میں نے دیکھا یعنی 1 سال میں وہ 10 دن باہر ہوتے ہیں، 90 دن اندر ہوتے ہیں۔ تو یہ بھارت کیا ایجنڈا یہ لے کے چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے آرٹیکل جو 370 اور 35A توڑا، تو اس کو دنیا کس نظر سے دیکھ رہی ہے؟ کیونکہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یورپ ممالک کے اندر دیکھا جائے تو انسانی حقوق کی جو تنظیمیں بنائی گئی ہیں، تو وہاں ایک مکھی کے ساتھ اگر زیادتی ہوتی ہے تو اس مکھی کو وہ انصاف دینے کے لیے پورے باہر نکل آتے ہیں۔ تو جب ہمارے مسلمانوں کے ساتھ ایسا ہوتا ہے تو وہ
مسلمان وہ جو یورپ ممالک ہے وہ دیکھتا نہیں ہے، اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ آپ کیسے دیکھتے ہیں اس چیز کو؟ میں خود بھی باہر دنیا میں اس ایشو کو لے کے ہم لوگ جاتے رہے وفد کے طور پر، لیکن بیرونی دنیا میں سمجھتا ہوں کہ وہ کوئی انسانی حقوق یا انسانیت کے بارے میں جو باتیں وہ مجھے ایسے نظر آتا ہے کہ وہ صرف زبانی باتیں نظر آتی ہیں۔ آج ساری دنیا جو ہے وہ معاشیت کے نقطہ نظر سے چل رہی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھارت ایک بڑی منڈی ہے، ان کا کاروبار ہے، اس کو وہ ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ اگرچہ کوئی چھوٹا ملک ہوتا جس سے ان سے مفادات نہ ہوتے تو یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر باقی دیکھیں اس تیمور ہے، سوڈان ہے، باقی علاقے کے اندر انہوں نے تو فوری اپنا ایکشن لیا، لیکن یہ میں سمجھتا ہوں جو ہم نے چل پھر کے دیکھا کہ یہ جتنے بھی اس وقت جو دنیا کے بڑے ممالک ہیں وہ اپنے ممالک کو تعلقات جو ہیں وہ اپنے معاشیت کے نقطہ نظر سے دیکھ رہے ہیں، وہ انسانی حقوق کی بات ہی نہیں ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انسانی حقوق کشمیر سے زیادہ کہیں بھی جو ہے نا پامال نہیں ہو رہی۔ آپ وہاں دیکھیں ہماری بچیوں کے ساتھ، ہماری بہنوں کے ساتھ، ہمارے عزیزوں کے ساتھ کتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ پھر حریت کے جو رہنما ہیں دیکھیں ہمارے جو گیلانی صاحب ہیں وہ 80 سال سے بھی کراس کر گئے ہیں، نوجوان ہمارے جو ملک صاحب ہیں، دوسرے تیسرے جتنے بھی لوگ ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی قربانیاں بے پناہ قربانیاں ہیں۔ ساری زندگی انہوں نے جو ہے نا کٹھن اور جیلوں میں گزاری ہے، اور وہ جیلیں ایسی جیلیں نہیں ہیں، وہ ہندوستان کی جیلیں ہیں کہ جہاں پر وہ اتنا ٹارچر کرتے ہیں کہ جب آدمی باہر نکلتا ہے تو شاید وہ اپنے آواز ہی کھو بیٹھتا ہے۔ تو یہ ان کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک اور اپنے قوم کے لیے قربانی دے رہے ہیں، ان کو تاریخ میں یاد رکھا جائے گا۔ اور یہ ایک اس سے ہمیں مایوسی نہیں ہے، دنیا کی تاریخیں اٹھا کے دیکھیں تو ابھی چلیں یہ ہمارا تو یہ 90 سے لے کر یہ نئی تحریک چلی ہے، یوں تو اگر کشمیر کی تحریک تو بہت پرانی ہے، لیکن یہ عروج و زوال تاریخوں میں آتے رہتے ہیں اور ایسی تاریخیں بھری پڑی ہیں، لیکن جس تحریک نے شروع ہو گئی ہے اس کے بیچ میں خون شامل ہو گیا ہے اور لوگوں کی قربانیاں شامل ہو گئی ہیں، تو وہ ہمیشہ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ ایک نہ ایک دن جو ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچتی ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کو بھی ایک نہ ایک دن ضرور انشاءاللہ آزادی ملے گی۔ اس دن کے حوالے سے میں انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ہم لوگ دامے دین سکھ میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور کشمیری جو ادھر کے کشمیری ہیں ان کے دل آپ کے ساتھ اڑکتے ہیں، وہ آپ کے دکھ کو محسوس کرتے ہیں، اور انشاءاللہ جب خون کی ضرورت پڑا تو یہ لوگ پہلے بھی خون دیتے رہے۔ میں اپنے حلقے کے کئی ایسے نوجوان ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا تھا، انہوں نے 90 سے لے کر اس وقت تک کئی جانیں ہماری قربانی دی ہے۔ ہندوستان کے ان ہمارے جو مظلوم بھائی ہیں، کشمیری بھائی ہیں، ان کے ساتھ جا کر وہاں قربانیاں دی ہیں۔ ایسے 20 لوگ ہمارے جو ہے آزاد کشمیر کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں، اگر پھر بھی ان کو ہمارے خون کی ضرورت پڑی تو وہ بھی ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو کسی بھی لمحے میں آپ نہیں بھولیں گے۔ ایسے موقع پر میں آپ سب لوگوں کو، اپنے حلقے کے لوگوں کو، پورے کشمیر کے لوگوں کو، پاکستان کے لوگوں کو، عالم اسلام کو، سب کو میں کہتا ہوں کہ ایسے مشکل وقت میں ان کو اس خوشی کے موقع پہ انہیں ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے، اور انہیں دکھی مائیں بہنیں ان عزیزوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جنہوں نے اپنے ملک کے لیے، اس تحریک کے لیے اپنی جانوں کا قربانی دی ہے۔ آج بھی سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ جیلوں کے اندر ہیں، نوجوان جو ہیں وہ جو لاپتہ ہیں، ہماری مائیں بہنیں جو ہیں ان کے ساتھ جو ظلم و زیادتی ہوئی ہے، یہ ایسی تاریخ ہے کہ اس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا۔ یہ ایک چیز میں نے اور دیکھی سر یہاں پہ کہ OIC جو ہمارا ایک مسلم ممالک میں یہ جو اطاعتی ہمارا ایک بنایا گیا ہے، اس کے حوالے سے ذرا آپ بتائیے کہ ان کا کوئی کردار نظر نہیں آ رہا ہے، کیونکہ مسلمان ممالک کو یہ یقیناً سوچنا چاہیے کہ وہ انڈیا اگر ایک ملک ہے تو اس کے ساتھ اتنے لوگ یکجا ہو جاتے ہیں، تو ہم تو 58 ممالک ہیں، تو OIC کو لازمی اس چیز کو سوچنا چاہیے کہ یہ ہمارے مسلمان بھائی ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہ فرما دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرما دیا کہ مسلمان جتنے بھی اس دنیا میں موجود ہیں وہ سب بھائی ہیں۔ تو ان کو کیسے دیکھتے ہیں کہ آپ ان کا کردار کیا ہونا چاہیے آنے والے وقت میں؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ مسلمان ممالک کے اندر ابھی جو ہے نا وہ کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں۔ جو لیڈرشپ تھی وہ آپ ذرا دیکھ لینا کہ شاہ فیصل کو کس طرح سے کنارہ کر دیا گیا، قذافی تھا اس کو کیسے کنارہ کر دیا گیا، یاسر عرفات تھا وہ کنارے ہو گیا، آپ دیکھیں یہ صدام تھا وہ کنارے ہو گیا۔ ابھی تو وہاں پر کوئی لیڈرشپ ہے ہی نہیں کہ جن کے اندر یہ سوچ پیدا ہو کہ امت مسلمہ کے بارے میں کوئی بات کر سکیں۔ ابھی تو سارے ایسے لوگ وہاں بٹھائے
دیے گئے ہیں کہ جن کو تو شاید اس بات کا علم ہی نہیں ہے کہ مسلم ممالک کا کردار کیا ہونا چاہیے. میں نے تو پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ OIC ایک بھیڑوں کا ایک جمگھٹ ہے اور ان کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ طاقت اپنے میں ڈال کے اور دنیا کی کوئی نمائندگی یا دنیا مسلمانوں کے ساتھ جو زیادتی ہے اس کے اوپر وہ کھڑے ہو کے کوئی بات کر سکے. آپ ذرا دیکھیں کہ OIC ایک وقت تک طاقتور رہی ہے اور اس کی بات دنیا میں سنی جاتی تھی. آج تو میں سمجھتا ہوں کہ OIC تو ایسے برائے نام ہے. اس کو چھوڑیں, یہ جو آپ کی اقوام متحدہ ہے, جو سلامتی کونسل ہے, یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ امریکہ اور جو ممالک ہیں جو اس کو فنڈنگ کرتے ہیں یہ اس کے جو ہے نا دم چھلے بنے ہوئے ہیں. کوئی ہماری جو قراردادیں ہیں, جب ہمارے اسلاف نے یہ بندوق اٹھائی تھی اور اگرچہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے مجاہدین کو نہ روکا جاتا, وہ بھی ایک بڑی سازش تھی. اور اس وقت بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک وزیر خارجہ جو تھا وہ سر ظفر اللہ, وہ شاید قادیانی تھا, اور ہماری مقبوضہ کشمیر میں جو ویلی تھی وہاں پر وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے تھے. جب انہوں نے سوچا کہ یہ فتح کر جائیں گے تو انہوں نے جا کے یہ سین ڈراپ کیا اور وہاں پر اقوام متحدہ میں جا کر یہ جم گٹھا لگا کہ اچھا جی سیز فائر کرتے ہیں اور ہم آپ کی خوددارات یہ دیتے ہیں. اور جو دینے والے تھے وہ بھی پھر گئے اور پھر وہ ایک ایسے رکاوٹ بنی کہ آج تک وہ ہمارے مظلوم کشمیری جو ہے نا ان کے لیے پھر کوئی راستہ نہیں نکل سکتا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ OIC جو ہے وہ بالکل فضول ایکسرسائز ہے اور اس کے اوپر تو ڈیپینڈ ہی نہیں کرنا چاہیے اور نہ ہی اس کی کوئی حیثیت ہے میرے نزدیک. اگر اس کی کوئی حیثیت ہو تو مجھے بتائیں کہ آج بھی ان کے جو ہے نا معاہدے وہ انڈیا کے ساتھ ہو رہے ہیں, کاروبار سارے انڈیا کے ساتھ ہو رہے ہیں, ان کے جتنے بھی جو ہے نا تعلق ہے وہ سارا ادھر آپ دیکھ لیں. سعودی عرب جو جس میں ہمارا بہت حقیقت کہ وہاں پر ایسے اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مزار ہے, خانہ کعبہ ہے, تو وہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ سے تو پوری امت مسلم کو لیڈ کرنا چاہیے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ بھی جا کر ہندوستان کے اندر وہ پینگیں بڑھا رہے ہیں اور مودی کو بلا کر یہاں مسلمانوں کو وہ قاتل ہے, ہماری بابری مسجد کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا اور انہوں نے جو ہے نا اس کے گلے میں اسماعیل کا ہار ڈالے. تو یہ اس کے بعد تو آدھی سچی بات یہ ہے کہ یہ تو ایسے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو OIC ہے اس کو ایسے ہی بس وقت گزارنے کے لیے سمجھنا چاہیے. اس سے کوئی توقع نہیں کرنی چاہیے آپ کو کہ اس سے کوئی مسلمانوں کی کوئی قیادت کرے گا اور مسلمان کو آواز اٹھائے گا. دیکھیں آج بھی میں سمجھتا ہوں ان کے اندر اگر کوئی اگر صلاحیت والے لوگ ہوتے اور یکجان ہو کہ ایک ہی دن وہ کہہ دیں انڈیا کو کہ اچھا جنٹلمین یہ بات ہے کہ آپ ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ زیادتی کر رہے ہو تو ہم تمہارے ساتھ معاشیت جو ہے نا اس کو قطع تعلق کرتے ہیں, تو دوسرے دن میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا اتنا مجبور ہو سکتا ہے. اس کے لاکھوں لوگ جو ہیں یہ سارے کے سارے مشرق وسطیٰ کے اندر ہیں اور وہاں پر جو ہے نا سارا کاروبار چلا رہے ہیں, تو یہ ساری بات ہو سکتی ہے لیکن اتنی کسی کے اندر ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ OIC کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ وقت ضائع کرنے کی بات ہے, اس سے علاوہ تو کچھ نہیں. تو پاکستان کی اس وقت ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ خبروں میں بھی سن رہے ہیں کہ وہ پاکستان حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم نے کشمیر کے اوپر کام کر رہے ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک سال کے عرصے میں پاکستان کی کچھ مثبت کام نظر آیا آپ کو حکومت پاکستان کی کہ آزاد کشمیر تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماشاءاللہ سے فاروق عدل صاحب بھی اچھے, ہر جگہ ہم نے تقریروں میں دیکھا جہاں بھی وہ جاتے ہیں کشمیر کا وہ ہر وقت نام لیتے رہتے ہیں. ایز اے کشمیری ہونے کے ناطے میں تو ان کو سلام پیش کرتا ہوں. لیکن حکومت پاکستان کی جانب سے آپ کیا مطمئن ہیں, آزاد کشمیر حکومت مطمئن ہے کہ وہ کام کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں کشمیر خاص کشمیر؟ میں یہ سمجھتا ہوں جی کہ دیکھیں ہندوستان جو ہے نا اس نے جو اس وقت جو مقبوضہ کشمیر کے اندر جو قدم اٹھایا ہے اور وہ قدم میری اپنی سوچ ہے, شاید اس سے کوئی اتفاق کرے یا نہ کرے, اگر ہماری پاکستان جو ہے یہ حکومت جاندار ہوتی, دنیا میں اپنا کردار ادا کر سکتی اور وہ جو ہے نا اپنا مؤثر کردار ادا کر سکتی تو شاید وہ ہندوستان کو اتنی ضرورت نہیں ہونی چاہیے تھی کہ جو اس نے کی ہے. دیکھیں تقریروں سے بات بنے گی نہیں, ہمیں عملی طور پر بھی کچھ کرنا پڑے گا. ہم نہیں کہتے کہ سوٹی لے کے جائیں جا کے وہاں جو ہے نا آپ جنگ کریں. دنیا ابھی مختلف طریقے سے بھی دنیا جو ہے نا وہ ایک دوسرے کو نیچا دکھا سکتی ہے اور جنگیں ابھی بندوق کی جنگ نہیں ہے, مختلف جنگیں بھی ہو. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ دنیا میں اپنا کردار ادا کرتے, آپ کے سفارت خانے اتنے ایکٹیو ہوتے
اور اس ہندوستان کے اوپر دباؤ ڈالتے، معاشی طور پر دباؤ ڈالتے، تعلقات کی بنیاد پر دباؤ ڈالتے، تو پھر بھی وہ آپ کی بات سننے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. لیکن یہ بات شاید وہ نہیں ہو سکی. آج شاید میں اپنے نقطہ نظر سے سمجھتا ہوں کہ پاکستان مجھے کہیں اس طرح کا کوئی کردار ایسا دنیا میں نظر نہیں آ رہا کہ پیچھے کوئی اور. دیکھیں اس ظلم اور زیادتی کے لیے صرف ایک ملک ملائیشیا نے کوئی بات اٹھائی ہے، اور ایک جو ہے نا وہ ایران نے تھوڑی بہت ہی بات اٹھائی ہے. باقی تو کسی کی زبان کو کوئی لفظ تک نہیں نکل سکا کہ مقبوضہ کشمیر کے اندر بھی. تو یہ پھر میں نہیں سمجھتا کہ ہماری سفارتکاری کوئی بہت کامیاب رہی ہے. ٹھیک ہے، وزیر اعظم پاکستان کی گفتگو یا اس کے جو ہے نا تقریریں اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے ہندوستان جو ہے نا وہ پیچھے نہیں ہٹے گا. ہمیں عملی طور پر اور بھی بہت سے راستے ہیں. ایک وقت ایسا تھا کہ ہمارے لوگ جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر کو سلنڈر کرنے کے حد تک آ گئے تھے. جب مقبوضہ کشمیر میں ہمارے مجاہدین اور ہمارے عزیز و اقارب جو ہے وہاں ہندوستان کے اندر چلے گئے تھے، اور وہاں پر ایک وقت ایسا تھا کہ بالکل وہ منتیں کرنے کے اوپر بھی آ گیا تھا کہ ہمارے ساتھ بات کریں. لیکن جب ہماری پالیسی تبدیل ہوئی، وہی جو ہمارے مجاہدین تھے ان کو بند کر دیا گیا، اور بہت سی ایشوز ہیں. تو پھر اس کے بعد آج تک دیکھ لیں کہ نہ کوئی ہماری سفارت خانہ کوئی ہمارے ساتھ ہے، نہ کوئی ملک ہمارے ساتھ ہے، اور نہ ہی ہماری کوئی مؤثر آواز ہے دنیا کے اندر. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں مطمئن ہونا چاہیے. اس سے زیادہ کچھ کیا جانا چاہیے، اس سے زیادہ بھی ہمیں ایکٹیو رول ادا کرنا چاہیے، تاکہ کشمیریوں کے لیے کوئی ایسی کرن ان کے سامنے آنی چاہیے کہ ہم بھی ان کے لیے کچھ کر رہے ہیں. آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں LOC پر ہمارے لوگ جو ہے شہید ہو رہے ہیں، بری طرح سے ہمارے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ان کے اپنی جائیدادیں تباہ ہو رہی ہیں، ان کے مکان، ان کی اولادیں، ان کے بچے وہ مارے جا رہے ہیں. تو شاید ہماری یہ معذرت خوانا پالیسی نہیں ہونی چاہیے، ہمیں تو اس سے آگے بڑھ کے کچھ کرنا چاہیے. تو بہرحال میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کو جو ہے نا اس سے زیادہ بھی آگے بڑھ کے کشمیریوں کے لیے کچھ کام کرنا چاہیے. تو سر اس وقت آپ ماشاء اللہ حکومت کا حصہ ہیں، تو ہمارے بہت سے پاکستانی کشمیری پھنسے ہوئے بالخصوص بیرونی ممالک کے اندر جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے تو وہ گھر آنا چاہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت ان کے لیے ایسا کام کر رہی ہے؟ میرے خیال میں ابھی تو وہ جو لاک ڈاؤن تھا جو بہت ہی سیریس تھا، وہ تو ابھی آہستہ آہستہ کم ہو رہا ہے. اس کے اندر دیکھیں ہمارا کوئی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو لوگ پہلے تو بہت پریشانی تھی، ابھی لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. ہر ملک کی اپنی پالیسی ہے، اپنا طریقہ کار ہے، اور اس وقت تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت مشکلات اٹھانی پڑی. ہمارے جو وائر بھائی ہیں، جو ہماری اوورسیئر بھائی ہیں، یقیناً ان کو بہت ہی ان کی سروسز پرابلم میں آ گئی، ان کے کاروبار پرابلم میں آ گئی، ان کی نوکریاں خطرے میں چلی گئیں، کئی لوگوں کی نوکریاں چلی گئیں، وہ بے سر و سامانی کے عالم میں تھے. اور کئی جگہوں پر یقیناً لوگوں کو گلہ ہے کہ جس طریقے سے ملک کردار ادا کرتے ہیں اس طرح شاید کردار ادا نہیں ہو سکا. لیکن وہ مجبوری یہ تھی کہ کیونکہ ہر ملک میں لاک ڈاؤن تھا اور ہر ملک اپنی پالیسی تھی، وہاں پر کوئی دوسرا ملک کچھ نہیں کر سکتا تھا. ابھی جو ہے نا ایک وقت تو ایسا آ گیا کہ آپ کی ساری ایئر لائنیں بند ہو گئی، ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکنیکٹ ہو گئی. ابھی میرے خیال میں وہ آہستہ آہستہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں. ساری دنیا نے اس کے اندر کمی کی دی ہے. تو اللہ کرے جو ہمارے باہر کے بھائی ہیں ان کے لیے بھی سہولت فراہم ہو، ان کے کاروبار بھی چلیں، ان کی نوکریاں بھی بحال ہوں، اور وہ ہمارے ان کو چلانے میں ان کا بڑا کردار ہے. اس سے ہی ہمارا فارن جو ہے ریونیو آتا ہے، اور پھر اس سے ہمارا نظام حکومت چلتا ہے. تو بہرحال اس کے اندر اگر کوئی کمی پیشی اس کو درست کیا جانا چاہیے. تو ماشاءاللہ ابھی آپ الیکشن نزدیک آ رہا ہے، کچھ ٹائم بچا ہے، تو آپ نے حلقے کے اندر ماشاءاللہ اچھے کام کیے ہیں، ہم نے دیکھا بھی. تو آپ اپنے میرے اس چینل کے تھرو آپ اپنے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے، کس طرح سے وہ اپنی تیاری کریں؟ الیکشن کا بھی کم وقت بچا ہوا ہے. دیکھیں الیکشن جو ہے یقیناً وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا، اور ٹائم پہ ہونا بھی چاہیے. الیکشن تو ہونا چاہیے. تو پھر الیکشن لڑنا سب کا حق ہے، اس میں تو کوئی کسی کو روک نہیں سکتا. جو شخص بھی اپنا ووٹ دیتا ہے وہ ووٹ لینے کا حق رکھتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ ہم سب ساتھیوں سے کہیں گے کہ بالکل الیکشن ان کا حق ہے، رائٹ ہے، اور ان کا بنیادی حق ہے.
لیکن میری ان سے صرف یہ گزارش ہے کہ جب آپ الیکشن لڑیں، کمپین کریں، گفتگو کریں تو وہ ایک دوسرے کی عزت اور احترام کا خاص خیال رکھیں، وہ اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے کام کاج سے لوگوں کو قائل کریں اور لوگوں سے ووٹ لیں، اور پھر فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، وہ نہ میں نے کرنا ہے، نہ زید نے کرنا ہے، نہ بکر نے کرنا ہے۔ تو ہماری تو سیاست جو ہے وہ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں جتنی ہمارے بس میں ہے، جو ہمارے وسائل ہیں انہی کے اندر رہ کے کر سکتے ہیں۔ لوگوں کی توقعات شاید زیادہ بھی ہوتی ہیں، جب حکومت میں لوگ ہوتے ہیں ان کے بے پناہ مسائل ہوتے ہیں، سارے مسائل شاید ہمارے وسائل اس کی اجازت نہیں دیتے کہ ہم سارے مسائل ان کے حل کر سکیں، لیکن میں مطمئن ہوں اللہ کے گھر میں نے جو اپنے لوگوں کی خدمت کی ہے، وقت آنے پر میں وہ بھی لوگوں کے سامنے رکھوں گا، اور ہم نے اس ملک میں پیار و محبت دی ہے، سکون دی ہے، بدماشی کا کلا کما کی ہے۔ ہم نے کسی ادارے کو جو ہے نا اس کو ادارہ سمجھا ہے، اس کو کوئی لونڈی نہیں بنانے کی کوشش کی ہے۔ بہت سی ایسی ایشوز ہیں جو ماضی میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا، لیکن اللہ کا شکر ہے لوگ اطمینان میں ہیں، لوگ پرامن ہیں، لوگ پیار و محبت کرنے والے لوگ ہیں، اور وقت آنے پر وہ خود فیصلہ کریں گے۔ مجھے یقین ہے اللہ کے گھر میں کہ اگر ہم نے کام کیے ہیں، لوگوں کی خدمت کی ہے جو ہمارے حد تک ہے، تو لوگ بہتر فیصلہ کریں گے۔ جو بھی لوگ فیصلہ کریں گے ہمیں اس سے بالکل امین کہنا چاہیے۔ لوگوں کے فیصلے بالکل حق اور سچ پہ ہوتے ہیں، اور اس کی کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ البتہ پھر میں دوبارہ یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے لوگوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے جو ہمدردوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اپنے سنگی ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، اپنے جماعت کے لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کا کرم ہے، اور آپ کے کام کاج جو ہیں، میں کیونکہ فرض کیا ایک کام ناڑ میں ہے وہ خواجے والوں کو پتہ نہیں ہے، ایک کام ابلڑ میں ہے وہ بونٹ والوں کو پتہ نہیں ہے، ایک سالیاں میں ہے وہ ہو سکتا ہے جو ہے نا بیسوٹی والوں کو پتہ نہ ہو، تو وہ میں ساری جو میرے کام کاج ہیں میں وہ سارے تیار کر رہا ہوں، اور میں وہ اس کا باقاعدگی سے اس کو مشتہر کروں گا، لوگوں کو بتاؤں گا، اور لوگ پھر فیصلہ کریں گے۔ ایک گاؤں میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے شاید، لیکن میرے 130-40 پولنگ اسٹیشن ہیں، مجھے وہ سارے پولنگ اسٹیشن دیکھنا پڑتے ہیں، تو ایک گاؤں کے شاید سارے مسائل حل ایک وقت میں نہ ہو سکیں، تو مجھے امید ہے انشاءاللہ جب میں لوگوں کے سامنے آؤں گا تو لوگوں کی آنکھوں میں مجھے پیار نظر آتا ہے۔ یہ کوئی چھوٹی موٹی اچھل کود آگے۔ میں آپ سے ایک چیز یہاں پہ اور پوچھنا چاہوں گا کہ لوگ اس حلقے میں آپ کو، میں نے یہ چیز دیکھی نوٹ کی اس سے پہلے جو وقت گزرا ہے، آپ کو آپ کی کارکردگی میں ووٹ نہیں لیتے، آپ سے دلی ان کا لگایا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ گزارش ہے کہ کام کاج اپنی جگہ پر ہیں، لوگوں کی عزت نفس جو ہے نا وہ مجروح نہیں کرنی چاہیے، لوگوں سے پیار محبت کرنی چاہیے، لوگوں کے دکھ درد میں شامل ہونا چاہیے۔ دیکھیں دنیا میں کوئی کسی کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن پیار و محبت تو کوئی اس کی تو کوئی قیمت نہیں ادا ہوتی نہیں، وہ تو آپ کسی کی دکھ میں، کسی کی غمی میں، کسی کی خوشی میں اگر آپ جائیں گے تو کارکن کا حوصلہ بڑھ جاتا ہے۔ تو ہم نے ہمیشہ کوشش کی، میں ابھی کیونکہ حکومتی ظاہر ہے حصہ ہوں، اور مجھے اپنا وہاں جو مظفر آباد میں دفتر ہے وہاں لوگ لیپے سے بھی آتے ہیں، بیمبر سے بھی آتے ہیں، ساری دنیا میں سے آتے ہیں، نیلم سے بھی آتے ہیں، تو مجھے وہاں بھی وقت دینا پڑتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں کوشش کرتا ہوں کہ میں سنگیوں کے اس جو سوشل روایات ہیں ان کی یاد تک پہنچوں۔ تو لوگوں نے مجھے اس سے بڑی عزت دی ہے۔ مجھے تو کئی لوگ ایسے نظر آتے ہیں کہ 5 سال 4 سال لوگ گم رہتے ہیں، آخری سال میں جو ہے نا وہ 6 سال پچھلے بھی جا کے وہ فاتحہ شروع کرتے ہیں، لوگوں کو بھول بچن دیتے ہیں، لیکن میرے خیال میں وہ وقت چلا گیا ہے، وہ وقت چلا گیا، اب لوگ بڑے سیانے ہیں، سوشل میڈیا نے بھی جو ہے نا لوگوں کو بڑا اویئر دی ہے، اب ایسی مجھے کوئی پریشانی نظر نہیں آتی کہ اللہ تعالیٰ خیر کرے۔ پہلے کوئی ایک علاقے کے اندر کوئی نمبردار کھڑپینچ ہوتا تھا، لوگ اس سے بات کرتے تھے، ابھی انشاءاللہ ہر گھر کے اندر لوگوں کے اندر شعور ہے، لوگ بیدار ہیں، اور لوگ خود فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہیں، تو اللہ مہربانی کرے گا۔ مجھے تو اللہ کے ہاں پوری امید ہے کہ، اور پھر میں اللہ کی رضا پہ راضی ہوں گی، اگر وہ جس طرح سے فیصلہ کرے گا اور میں اس سے بالکل راضی رضا ہوں۔ میں کون ہوتا ہوں، فیصلہ لوگوں نے کرنا ہے، لیکن یہ جو اچھل کود ہے، ایک اور میں آپ کے اس ٹی وی کے حوالے سے میں آپ کو میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ جو ہماری اس وقت آ گئی ہے، یہ جو سوشل میڈیا ہے، میں تمام سوشل میڈیا کے ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ کے لیے
یہ جو آپ لوگ دن پورا صرف اس میں خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہم نے کس کو کیا کہا، کس کے لیے کتنے برے الفاظ استعمال کیے، کتنی گال گلوچ کی، کتنا کسی کو لیٹ ڈاؤن کیا، یہ کوئی اچھی روایات نہیں. آپ اچھی سوچ رکھیں، اچھی باتیں کریں. جی بالکل آپ کی بات ہے. میں چھوٹی سی آپ سے معذرت کے ساتھ آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ سوشل میڈیا میں پچھلے دنوں آپ کے خلاف ایک کلپ چلایا گیا. مجھے اس بات کا نہیں پتا کہ خوایا ہو کس متھاؤ یا کٹ کٹ کے بنایا گیا یا کس طرح بنایا گیا، تو اس میں اوورسیز پاکستانیوں کو ایک تھوڑا سا ان کی ہدایت. تو آپ مجھے یقین ہے کہ آپ ہمارے یہاں کے ذمہ دار منسٹر ہیں، ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھے کام کیے. تو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے وہ لوگ جو آپ سے ناراض ہو گئے تھے یا کچھ ان کے دل میں غلط فہمی پیدا ہو گئی تھی اس حوالے سے؟ آپ نے جس بات کا حوالہ دیا، یہ میں ایک علاقہ ہے خواجہ میں وہاں گیا. جی وہاں میں نے کام کاج کیے. میں ابھی یہاں اس پہ کوئی ضروری نہیں ہے کام کرنے کے لیے. تو وہاں کوئی 2-3 لڑکے ہیں جو وہاں پر جو ہے نا روز لوگوں کی پکڑیاں اچھالتے تھے، لوگوں کے لیے جو ہے نا سوشل میڈیا پہ طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. ہر اچھے کام میں وہ کیڑے نکالتے تھے اور کبھی ان کی زبان سے. اور پھر وہ مجھے ایسے لگتے تھے کہ وہ شاید نظریہ پاکستان کے بھی کوئی مجھے حامی نظر نہیں آتے تھے. تو میں نے ان لوگوں سے پوچھا بھائی کون لوگ ہیں یہ جو اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی کہ کوئی وہاں پتہ نہیں بول ان کے کہ بھائی وہاں کوئی کام کرتے ہیں، ہوٹل پہ پانڈے شانڈے دھوتے ہیں. الفاظ ان کے انہوں نے کہا. تو میں نے ان کو کہا یہ رہا کہ تم اپنا کام کرو. یعنی ان کی حد تک کہا یعنی مطلب جتنا بھی میں کوئی یہ جن لوگوں نے بڑے، البتہ یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں کا مجھے معیار کا پتہ چلا، لوگوں کی سوچ کا پتہ چلا. دیکھیں میری عزیز، دنیا میں کوئی ایسا پاگل نہیں ہے کہ جو اوورسیز کے اندر آپ کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ میرے اپنے بھائی، میرے اپنے بھتیجے، میرے اپنے بھانجے، میرا قریبی رشتہ ناتا جتنا ہے وہ سارے کے سارے باہر اوورسیئر میں کام کرتے ہیں. آج بھی میرے عزیز وکار سعودی عرب کے اندر ہیں، مشرق وسطیٰ کے اندر ہیں، لندن کے اندر میرے سکے بھانجے ہیں، باقی عزیز وقارب ہیں. وہ میں کوئی ایسا کوئی کہہ سکتا ہے کہ سب کے لیے کوئی بری بات ہے، لیکن مجھے افسوس یہ ہوا کہ کچھ لوگوں نے اس کو ایشو بنا کے، جن کا شاید کسی جماعت سے تعلق ہوا ہوگا یا جن کے اپنے، ایک تو ایسا اس کی گفتگو میں اس کی ریپیٹ نہیں کر سکتا کہ اس نے کیا گفتگو کی اور وہ کیا کہہ رہا تھا، لیکن دفع کریں. اب وقت گزر گیا، مجھے اس سے کوئی گل نہیں. لوگوں نے میرے گناہ دھوئے ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بھی ہو کر برا بھلا کہتے تو میرا کچھ نہیں ہے. یہاں پر جو لوگ ہیں بھائی، فیصلہ ان لوگوں نے کرنا ہے. کچھ کوڑا تو کچھ میدان، اللہ تعالیٰ وقت لائے گا تو دیکھیں گے. ان کی گالیاں سے، ان کی ناراضگی سے، ان کی بےودگی سے میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. جنہوں نے اچھی باتیں کی میں ان کا شکر گزار ہوں، جنہوں نے بری باتیں کی میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی میرے گناہوں میں کمی کی ہے. میرا کیا ہے؟ لیکن کوئی بھی عقل مند ایسا آدمی مجھے بتا دو کہ اگر فرض کیا ایک آدمی جو ہے نا باہر سے آپ کو گالیاں دیتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ اچھا جی اچھا آدمی نہیں ہے، برا آدمی ہے، تو وہ سارے لوگ کھڑے ہو جائیں کہ جناب ہم سب کو جو ہے نا اپنے گلے میں ڈال دیں گھنٹی کے، جناب ہمارے خلاف یہ ہو گیا اور سب کو یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا. کسی آدمی کے بارے میں بھی ان لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ بھائی ایک آدمی، فرض کیا میں آپ کو مثال دیتا ہوں، اللہ نہ کرے ایک آدمی گال گلوچ کرتا ہے، برا بھلا کرتا ہے، تو یار انسان ہے، وہ آگے سے پھول تو نہیں برسائے گا، وہ بھی جذباتی ہوگا، وہ بھی کچھ آگے سے سخت بات کرے گا، وہ تو اس کے حد تک رہے گا نا. باقی لوگوں کو جو ہے نا، جو انہوں نے ڈرامہ رچایا کہ یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو یہ ایسی بات نہیں ہو سکتی. تو بڑا میں نے کچھ دنوں میں جو ہے نا بڑا لوگوں کی گفتگو سنتا رہا، اور ساری ایک تو ایک جماعتی طور پر لوگوں نے اس کو بہت اچھالا، پھر یہ ہے کہ کئی فیک آئیڈیز کے اوپر جو ہے انہوں نے اس کو بہت اچھالا. پھر یہاں پر ایک نوجوان ہیں جو ہمارے عزیز ہیں، جو یہاں الیکشن بھی لڑتے ہیں، انہوں نے ایک بڑی پریس کانفرنس دے کے ماری، اور میری سوچ یہ تھی کہ شاید وہ کوئی مثبت گفتگو کریں گے. آج اگر کوئی ہماری پگڑی اچھال رہا ہے تو کل ان کی پگڑی بھی جو ہے نا اس کو بھی داغ لگنے میں کوئی دیری نہیں ہوگی. لیکن انہوں نے جو گفتگو کی، اس گفتگو میں میرے خلاف انہوں نے گفتگو کی، ان کا حق تھا، لیکن اگرچہ مناسب ہوتا، اگرچہ وہ جو ان کے بزرگوں نے گفتگو کی تھی
میری گفتگو کی تو انہوں نے شدید مذمت کی. اگر اس کی بھی گفتگو کی شدید مذمت کر لیتے تو میں سمجھتا کہ اس کی پریس کانفرنس جو ہے وہ مناسب ہے. لیکن انہوں نے بھی اس کے اوپر چلتے پہ تیل ڈالنے کی کوشش کی. لیکن یہ سوچ سمجھ جو ہے نا، ان کو یہ اس کا علم ہونا چاہیے کہ جو کسی کے لیے کھڈے کھودتا ہے تو گرتے خود لوگ اس کے اندر گرتے ہیں. اور اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ایک منظم جو ہے نا وہ گروہ تھا، اور جو یہاں سے ٹیلی فون کرتا تھا اپنے